بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 10واں باب ہے، کتاب البیوع، 5ویں فصل ہے بے فاسد کے بارے میں، سبق نمبر 18 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بے نجش اور صوم علی صوم غیرہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ومن جمع بین حر وعبد او شاۃ ذکیۃ ومیتۃ بطل البیع فیہما ومن جمع بین عبد ومدبر او بین عبدہ وعبد غیرہ صح البیع فی العبد بحصتہ من الثمن ونہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش وعن الصوم علی صوم غیرہ وعن تلقی الجلب وعن البیع الحاضر للبادی والبیع عند اذان الجمعة ومن ملک مملوکین صغیرین احدہما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بینہما وكذلك اذا كان احدہما کبیرا والآخر صغیرا فإن فرق بینہما کرہ ذلك وجاز البیع وإن كان کبیرین فلا باس بالتفریق بینہما۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جس شخص نے جمع کیا بیع میں آزاد کو اور غلام کو یا ذبح کی ہوئی بکری کو اور مردار بکری کو تو بیع باطل ہو جائے گی دونوں میں۔ اور جس شخص نے جمع کیا بیع میں غلام کو اور مدبر کو یا اپنے غلام کو اور غیر کے غلام کو تو بیع صحیح ہوگی اپنے غلام میں اسی کے حصہ کے بقدر ثمن میں سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع نجس سے منع کیا ہے اور دوسرے کے بھاؤ پر بھاؤ دینے سے منع کیا ہے اور خود سے سوداگروں سے مل جانے سے منع کیا ہے اور شہری کی دیہاتی سے بیع سے منع کیا ہے اور اذان جمعہ کے وقت بیع سے منع کیا ہے۔ اور جو شخص مالک بنا دو غلاموں کا، دونوں چھوٹے تھے، ان میں سے ایک محرم تھا دوسرے کا، تو تفریق نہیں کی جائے گی ان دونوں کے درمیان، اور اسی طرح اگر ان دونوں میں سے ایک بڑا ہو اور دوسرا چھوٹا ہو، اور اگر تفریق کر دی گئی دونوں کے درمیان تو ایسا کرنا مکروہ ہے اور بیع جائز ہو جائے گی، اور اگر وہ دونوں بڑے ہوں تو پھر تفریق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے آزاد اور غلام دونوں کو جمع کر کے بیچ دیا، ایک تو اس کا اپنا غلام تھا اور ایک آزاد آدمی تھا، ان دونوں کا ہی اکٹھا سودا کر لیا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جو آزاد آدمی ہے وہ مال نہیں ہے، وہ فروخت نہیں ہو سکتا ہے، تو اصل میں تو ہونا یہ ہے کہ یہ جو بیع ہے یہ غلام پر منعقد ہو، لیکن یہ چونکہ آزاد آدمی کے ساتھ ملا کر بیچ رہا ہے، گویا کہ آزاد آدمی کو بطور شرط کے اس نے ساتھ لگا دیا ہے کہ اس کو بھی تمہیں اس کے ساتھ لینا پڑے گا، تو یہ شرط فاسد ہے، لہذا شرط فاسد کی وجہ سے یہ والی بیع بھی فاسد ہو جائے گی۔ یا اسی طریقے سے اس نے ایک ذبح کی ہوئی بکری ہے اور ایک مردار بکری ہے، دونوں کو ملا کر بیچ دیا۔ اب ذبح شدہ بکری وہ تو مال ہے، لیکن جو مردار بکری ہے وہ مال نہیں ہے، تو لہذا جب اس کو بھی ساتھ ملا کر بیچ رہا ہے تو بیع دونوں کے اندر ہی فاسد ہو جائے گی۔ یہ بتا رہے ہیں بدل البیع فیہما کہ بیع دونوں کے اندر فاسد ہے۔ ومن جمع بین عبد ومدبر او بین عبدہ وعبد غیرہ صح البیع فی العبد بحصتہ من الثمن۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مدبر کو فروخت نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے جو غیر کا غلام ہے، انسان جس کا غلام کا مالک نہیں ہے اس کو بھی فروخت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر اس نے بیچا ہے، ایک اپنا غلام بیچا ہے جو کہ خالص غلام ہے، دوسرا اس نے مدبر کو بیچ دیا ہے اور قیمت اس نے دونوں کی طے کی ہے، تو اب اس میں دیکھا جائے گا کہ جو ہوگی نا غلام کی قیمت وہ تو مل جائے گی، جو مدبر ہے اس کے بارے میں بیع درست نہیں ہوگی۔ یا اسی طریقے سے اپنے غلام کو اور غیر کے غلام کو ملا کر بیچا ہے تو جو اپنے غلام کی جو پیسے بنتے ہیں ثمن کے وہ تو اس کو دے دیے جائیں گے، جو غیر کا غلام ہے اس میں جو بیع ہے وہ مالک کی اجازت پر موقوف رہے گی۔ مثال کے طور پہ اس نے جو غلام بیچا تھا، اپنا غلام اور مدبر، اس نے کہا کہ جی میرا جو غلام ہے اس کی قیمت ہے 5000 اور جو مدبر ہے اس کی قیمت ہے 8000، تو یہ 13000 کے میں آپ کو دونوں غلام دیتا ہوں۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مدبر میں تو بیع نہیں ہو سکتی ہے، لہذا 5000 دے کر یہ جو غلام ہے اس کے بدلے میں بیع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اپنا غلام اور غیر کا غلام، اس کی بھی آپ یہی مثال لے لیں، اپنے غلام کی قیمت لگاتا ہے 5000، غیر کے غلام کی قیمت لگاتا ہے 8000، دونوں کو ملا کے 13000 کا بیچ دیتا ہے، تو اپنے غلام میں تو 5000 کے برابر بیع درست ہو جائے گی، جو 8000 کی بیع ہے غیر کے غلام کی وہ غیر کے مالک کی اجازت کے اوپر موقوف ہوگی۔ دیکھیں ذرا، یہ بتا رہے ہیں جس نے جمع کیا غلام کو اور مدبر کو یا اپنے غلام کو اور غیر کے غلام کو تو بیع صحیح ہو جائے گی غلام میں اسی کے حصہ کے بقدر ثمن میں سے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع نجش سے منع کیا ہے۔ اب بیع نجش کیا ہے؟ دیکھیں، بیع نجش کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کوئی سامان خرید رہا ہے، اب تیسرا شخص آ کر اس سامان کی زیادہ قیمت لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ چیز تم مجھے فروخت کر دو۔ مقصد سامان خریدنا نہیں ہے بلکہ قیمت لگا کر خواہ مخواہ اس کی قیمت بڑھا رہا ہے تاکہ جو پہلے سے خریدار جس قیمت کے اوپر خرید رہا ہے وہ اس قیمت کے اندر اضافہ کر دے اور وہ جو خریدار ہے وہ اس مال کو مہنگا خریدے، اس کو کہا جاتا ہے بیع نجش، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع نجش سے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا وعن الصوم علی صوم غیرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کے بھاؤ پر بھاؤ لگانے سے بھی منع کیا ہے۔ سام یصوم صوما و صواما، اس کا معنی ہوتا ہے فروخت کے لیے پیش کرنا اور قیمت بتلانا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے لغوی۔
اب چلتے ہیں اس کے اصطلاحی معنی کی طرف۔ اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کوئی چیز خرید رہا ہے اور جو بیچنے والا ہے وہ تقریباً آمادہ ہو چکا ہے، اب دوسرا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی تم اس کو یہ نہ بیچو اس قیمت کے اوپر، میں تمہیں اس سے زیادہ آفر کرتا ہوں، تم یہ چیز مجھے بیچ دو۔ تو اب یہ جو دوسرا شخص ہے یہ پہلے شخص کے بھاؤ کے اوپر اپنا بھاؤ لگا رہا ہے، تو اس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی جلب سے منع کیا ہے۔ اس کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں یہ جو تلقی ہے یہ باب تفاعل کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھ کر کسی سے ملنا، اور یہ جو جلب ہے، جلب کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، نفع کو اپنی طرف کھینچنا۔ یہ جو جلب ہے یہ اصل میں جالب کی جمع ہے، اور جالب کا معنی ہوتا ہے کھینچ کر لانے والا، اسی سے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا بنے گا؟ مطلب اس کا یہ بنے گا کہ کوئی تاجر ہے، وہ سامان تجارت لے کے وہ شہر کے اندر آ رہا ہے فروخت کرنے کے لیے۔ اب شہری تاجروں میں سے کوئی آدمی شہر سے باہر جا کر اسی سے باہر سے جا کے ملاقات کر لے اور اس سے سامان خرید لے، تو اس چیز کو کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کیونکہ جب یہ باہر سے جا کر خرید لے گا تو پھر اس کو منوپلی ہو جائے گی اور یہ آ کے شہر والوں کو مہنگا بیچے گا۔ اگر وہ جو باہر سے سامان لانے والا ہے وہ خود شہر میں آ کر بیچتا تو پھر شہر والوں کو مال سستا ملنا تھا۔ تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ شہر والوں کا نقصان ہے، دوسرا اس میں جو باہر سے سامان لے کر آ رہا ہے اس کا بھی نقصان ہے، کیونکہ جب وہ شہر کے اندر آ کر بیچے گا تو پھر اس کو شہر کی مارکیٹ میں آ کے اس چیز کی صحیح قیمت معلوم ہو جائے گی۔ تو جب اس نے باہر سے ہی، جب آپ اس سے ملاقات کر لیں گے اور باہر سے اس سے خرید لیں گے تو جو بیچنے والا ہے اس کو جو مارکیٹ ریٹ کا صحیح طریقے سے اندازہ نہیں ہوگا، تو بالکل ممکن ہے کہ آپ اسے سستا خرید لیں۔ تو لہٰذا اس میں بیچنے والے کا بھی نقصان ہے اور شہر والوں کا بھی نقصان ہے، تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں نہ بیچنے والے کا نقصان ہے، شہر والے کا بھی نقصان نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اجازت ہوگی۔ جیسا کہ آج کل کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، لوگ موبائلوں کے اوپر ہی سارا کچھ ریٹ وغیرہ معلوم کر لیتے ہیں، تو اگر جو بیچنے والا اس کو بھی شہر کا ریٹ معلوم ہے کہ شہر میں یہ چیز اتنے کی فروخت ہو رہی ہے، اور جو شہر سے باہر نکل کر جو چیز خرید رہا ہے وہ بھی مارکیٹ ریٹ کے مطابق خرید رہا ہے، وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہا ہے جس سے شہر والوں کو نقصان ہو یا بیچنے والے کو نقصان ہو، تو پھر اس صورت کے اندر تلقی جلب سے ممانعت نہیں رہے گی اور یہ والی بیع درست ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے آگے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری کی بیع کرنا بادی یا دیہاتی سے اس کو منع کیا ہے۔ مسئلہ اس میں یہی ہے، ملتا جلتا مسئلہ ہے کہ ایک دیہاتی ہے، وہ سامان تجارت لا کے وہ شہر میں آیا ہے۔ اب شہر میں سے ایک آدمی اس کو کہتا ہے کہ بھئی یہ والا مال تم مجھے وکیل بنا دو، میں تمہارا یہ والا مال منڈی میں جا کر بیچ دوں گا، تم خود منڈی کے اندر نہ جاؤ۔ تو اب یہ اس کو وکیل بنا رہا ہے اور خود منڈی کے اندر نہیں جا رہا ہے، تو یہاں پہ دیکھیں شہری آدمی دیہاتی آدمی سے خرید رہا ہے، اس چیز سے منع کیا ہے۔ دیہاتی آدمی کو منڈی آنے دیں، مارکیٹ آنے دیں، وہ مارکیٹ میں آئے، منڈی میں ریٹ وغیرہ دیکھے اور مارکیٹ والے اس کا مال وغیرہ چیک کریں، تو اس میں یہ ہے کہ دونوں کا کسی اعتبار سے نقصان نہیں ہے، جو اس کی چیز کی صحیح قیمت اور پرائس بنتی ہوگی وہ پرائس اس کو ملے گی۔ لیکن اگر آپ درمیان میں مڈل مین ڈال لیں گے تو یہ جو درمیانی بروکر ہے یا درمیانی مڈل مین ہے یا کمیشن ایجنٹ ہے، یہ اپنا نفع زیادہ رکھے گا، اور اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ اس میں دیہاتی شخص کا بھی نقصان ہوگا اور شہر والوں کا بھی نقصان ہوگا۔ والبیع انتہت عن الجماع، یہاں سے نا ایک لائن مس ہوگی ہے، وہ یہ والی لائن ہے، وَكُلُّ ذَلِكَ يُكْرَهُ وَلَا يَفْسُدُ بِهِ الْبَيْعُ۔ یہ سارے کام کرنے مکروہ تو ہے لیکن اس سے بیع فاسد نہیں ہوتی ہے۔ سارے کام سے کون سے کام مراد ہے؟ دیکھیں یہ پر 5 قسم کی بیع کا تذکرہ آیا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یہ کرنا تو منع ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت ہے، اس لیے اگر کوئی کرے گا تو یہ مکروہ ہوگی بیع، لیکن بیع اپنی اصل کے اعتبار سے درست ہے، اور اگر کوئی ایسا سودا کر لیتا ہے تو وہ سودا منعقد ہو جائے گا۔ وہ کون کون سے ہیں میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، ان میں سے ایک بیع نجش ہے، دوسری ہے صوم علی صوم غیر، اور تیسری ہے تلقی جلب، اور چوتھی ہے بیع الحاضر للبادی، اور پانچویں ہے بیع عند اذان الجمعہ۔ تو یہ 5 قسم کی بیع اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہے تو مکروہ ہے لیکن اس سے بیع فاسد نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے مسئلہ دیکھیں، وَمَن مَلَكَ مَمْلُوكَيْنِ صَغِيرَيْنِ، ایک شخص 2 چھوٹے غلاموں کا مالک بنا ہے، اور یہ جو 2 چھوٹے غلام ہیں ان کا جو آپس کے اندر رشتہ ہے وہ قرابت داری کا رشتہ ہے، مطلب یہ کہ محرم ہونے کا رشتہ ہے۔ تو پھر اس صورت میں چونکہ چھوٹا ہے تو ان دونوں کے درمیان ایک مانوسیت ہے، لہذا ان دونوں کو جدا نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ جو ہے ان دونوں کو اکٹھا ہی رکھے گا، یہ نہیں ہے کہ ایک غلام کو ادھر فیصل آباد میں رکھ لیا، دوسرے غلام کو اس نے کراچی بھیج دیا، تو ان دونوں کے درمیان تفریق نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جب چھوٹا ہے، عمر کم ہے، تو لہذا جو مانوسیت ہے وہ پھر اس میں خلل آئے گا اور وہ بچہ پریشان ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ایک چھوٹا اور دوسرا بڑا ہے اور محرم ہونے کا رشتہ ہے تو تب بھی تفریق نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک بیٹا ہے اور ایک باپ ہے، تو تب بھی ایسا نہ کرے، اب بچہ چھوٹا ہے، چھوٹے بچے کو باپ کے ساتھ رکھے، یا اسی طریقے سے بچہ ہے اور ماں ہے تو بچے کو ماں سے جدا نہ کرے۔ لیکن اگر دونوں ہی بڑے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں کو جدا کرنا چاہے تو یہ جدا کر سکتا ہے۔ دیکھیں ذرا یہ بتا رہے ہیں وَمَن مَلَكَ، جو شخص مالک بنا 2 چھوٹے مملوک غلاموں کا،
ان میں سے ایک ذو رحم محرم ہے دوسرے کا لم یفرق بینہما، تو دونوں میں تفریق نہیں کی جائے گی، جدائیگی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اگر ایک بڑا ہو اور دوسرا چھوٹا ہو تو تب بھی جدائیگی نہیں کی جائے گی۔ اگر البتہ کسی نے جدائیگی کر دی تو ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن بے جائز ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ دو چھوٹے غلام ہیں، ایک غلام کو بیچ دیا اور ایک کو نہیں بیچا، یا ایک غلام کو ایک بندے کو بیچ دیا، دوسرے غلام کو دوسرے بندے کو بیچ دیا، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر بیع منعقد ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَا كَبِيرَيْنِ، اور اگر دونوں ہی بڑے ہیں فَلَا بَأْسَ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، تو پھر ان دونوں کے درمیان تفریق اور جدائیگی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ یہ جو ہماری 5ویں فصل تھی باب البیع الفاسد، یہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ باب الاکالہ ہم وہ شروع کریں گے۔